بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو کہانی بہت پرانی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کو جب اس کا ادراک ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اس وقت ہی بن گیا تھا جب پہلا مسلمان ہندوستان میں آیا تھا۔ وہ عظیم رہنما بھی جب اس برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم اتحاد کی منافقت سے تنگ آ گیا تو پکار اٹھا، ہندو ناقابل اصلاح انکوریجیبل ہے۔ میں نے قائد اعظم کا انگریزی لفظ پڑھا ہے تاکہ سننے والے جو انگریزی جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ ڈکشنری کے ذریعے اس لفظ کی سنگینی کا ادراک کر سکیں۔ اردو، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں اس الفاظ کے لاتعداد مطالب ہیں جن کا لب لباب صرف ایک ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود بھی جس کی اصلاح نہ ہو سکے، نہ ہی جس مرض کا تدارک ممکن ہو۔ ایسے ہی الفاظ اور اسی طرح کی مسلسل کیفیت کا ذکر مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو اقوام کے بارے میں کیا ہے۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82۔ یہود کے بارے میں تو اب پہچان مشکل ہی نہیں رہی۔ جب سے 1916 میں برطانیہ نے بلفور ڈکلریشن میں اس بات کا اعلان کیا کہ دنیا کے ہر خطے میں بسنے والا یہودی ایک قوم ہے اور انہیں اپنے ارض موعود یعنی فلسطین میں جانے کا حق ہے، تو اس کے بعد یہودیوں نے خود کو چھپانا ترک کر دیا۔ ان کا پہلا قافلہ اس اعلان کے ٹھیک 4 سال بعد یورپ سے روانہ ہوا اور بحر طبریہ عبور کرتا ہوا یروشلم کے آس پاس بیاباں زمینوں میں جا کر رہنے لگا اور 48 سال بعد وہ ایک ملک بن کر سامنے آ گیا۔ لیکن کھلا شرک کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اس قوم کی شناخت شرک بتائی ہے۔ یہ علامات جس میں بھی پائی جائے گی ان کی مسلمان دشمنی ناقابل اصلاح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ عیسائی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک مانتے تھے، بلکہ قرآن پاک نے بار بار ان کا عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کا ذکر کیا ہے، جس کے مطابق ان کا ایمان تھا کہ کار خداوندی میں اللہ، اس کا بیٹا اور جبریل شریک ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں ان عیسائیوں کا ذکر آیا ہے ان کو اہل کتاب یا نصارہ کہہ کر پکارا گیا ہے، انہیں کھلا شرک کرنے والا نہیں کہا گیا۔ سید الانبیاء علیہ السلام کے دور میں کھلے شرک کی سب سے واضح مثال قریش مکہ تھے، جنہوں نے اپنے نظیم بزرگوں یا پاکیزہ ہستیوں کے بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور وہ ان بتوں کو کار خداوندی میں شریک تصور کرتے تھے۔ اس شرک سے مشابہ اور ملتا جلتا شرک اگر آج کے دور میں کسی جگہ نظر آتا ہے تو وہ صرف بھارت ہے۔ ہندو عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ہستی یا شے جو کسی ایک فرد یا لاتعداد افراد کی مرادیں پوری کر رہی ہو تو دراصل اس میں پرماتما کی شکتی آ جاتی ہے، اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اس کا بت مندر میں رکھا جائے اور اس کی پرستش کی جائے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے۔ بعض اوقات پرماتما خود بھی کسی انسانی روپ میں زمین پر جلوہ گر ہوتا ہے تو ایسے انسان کو بھگوان کا اوتار کہا جاتا ہے، جیسے ایودھیا کا شہزادہ رام چندر۔ اس لیے جگہ جگہ رام کے مندر ہیں اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ بھارت میں جس طرح کی مذہبی رسومات تصورات میں ان کا موازنہ اگر بعثت نبوی کے وقت اہل مکہ کے مشرکین سے کریں تو بات مزید کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آج کی دنیا میں کھلا شرک کرنے والے صرف ہندو ہیں۔ یہودی اور ہندو دونوں اقوام مسلم امہ کے بنیادی علاقے کے دونوں کناروں پر آباد ہو چکے ہیں، ایک افریقی صحرائے سینا کے ساتھ ارض فلسطین پر اور دوسرا ارض خراسان اور سندھ کے ساتھ ہند میں۔ مسلمانوں سے دشمنی میں یہودیوں اور ہندوؤں میں ایک اور مماثلت ہے کہ دونوں اپنے ادیان میں ارض موعود یا مقدس سرزمین کا ایک نقشہ رکھتے ہیں۔ دونوں اپنی ان مقدس سرزمینوں پر کسی دوسرے انسان کا حق تسلیم نہیں کرتے۔ یہودیوں کی ارض مقدس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس سفر سے شروع ہوتی ہے جو انہوں نے دریائے فرات کے کنارے اپنے وطن ارض سے شروع کیا تھا۔ یہ شہر دونوں ترکی میں عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان دنوں ترکی میں عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ پھر فرات کے کنارے کنارے چلتے ہوئے جزیرہ نما عرب سے ہوتے ہوئے الخلیل پہنچے جہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ خطہ ارضی ہی وہ سرزمین ہے جس پر ایک دن ان کی عالمی حکومت قائم ہوگی۔ اس حکومت کا مرکز ہیکل سلیمانی ہوگا جو جہاں ان کا مسیحا داؤد کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گا۔ یہودی اس علاقے کے حوالے سے کسی بھی قوم کے پیدائشی حق وطنیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ زمین صرف اور صرف بنی اسرائیل کی ہے اور وہ ایک دن یہاں پر بسنے والے تمام لوگوں کو اس سرزمین سے نکال دیں گے۔
اس مقدس سرزمین پر تالمود اور تورات کے قوانین نافذ کر دیں گے۔ ہندوؤں کے نزدیک بھی برصغیر پاک و ہند ایک مقدس، پوتر اور پاک استحان ہے جس میں آسمانوں سے دیوتا تشریف لائے ہیں اور اسے ایک خوبصورت سرزمین میں بدل دیا۔ اس میں گنگا جیسے مقدس ندی بہتی ہے۔ شیوا کے آنسوؤں سے پھوٹنے والے دو چشمے کٹاس راج اور پوشکر موجود ہیں۔ یہاں مدتوں صرف دیویوں اور دیوتا رہتے رہے، پھر یہاں کچھ خاص نسلوں کو پیدا کیا۔ انہیں بھگوان نے جسم کے مختلف حصوں سے تخلیق کیا۔ برہمن کو سر سے پیدا کیا اور شودر کو پاؤں سے، اسی طرح جسم کے دوسرے حصوں سے کھچتری اور ویش پیدا ہوئے۔ ہندوؤں کے نزدیک اس برصغیر میں صرف انہی قوموں کو رہنے کا حق حاصل ہے جو دیوتاؤں نے پیدا کی۔ یہاں پر باہر سے آنے والے تمام حملہ آور ان کے ساتھ آباد ہونے والی اقوام ملیچ یعنی ناپاک ہیں اور ان سے اس پوتر سرزمین کو پاک ہونا چاہیے۔ جس طرح یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو مذہب چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ بنی اسرائیل کا حصہ نہیں رہتا، ویسے ہی ہندو بھی اس برمن یا راجپوت کو برمن یا راجپوت کی نسل سے خارج کر دیتے ہیں جو ہندو مت یا ویدانتی مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری اور اہم ترین قدر مشترک یا مماثلت یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں کے ہاں نسلی برتری اور بالادستی کی تحریکیں شروع ہوئی اور صہیونیت اس کے بطن سے برآمد ہوئی، جس کا برملا اعلان 1920 کے آس پاس ہوا۔ بالکل اسی طرح 19ویں صدی کے آخر میں ہندوتوا کا بیج شیوا جی کی شکست کے بعد بویا گیا۔ ہندوتوا کا بیج شیوا جی کی شکست کے بعد بویا گیا اور 1925 میں راشٹریہ سیوک سنگھ کی بنیاد رکھی، جس کا بنیادی نظریہ اس پوتر سرزمین سے غیر مذہب نسلوں کو نکال باہر کرنا ہے، اور اگر یہاں کی وارث نسلیں برہمن، کھچتری، ویش اور شودروں میں کوئی دوسرا مذہب اختیار کر چکا ہے تو اسے واپس ہندو بنانا۔ آج بھارت اور فلسطین دونوں خطے میرے اللہ کے اس اعلان کی گواہی دے رہے ہیں کہ انسانوں میں مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے سخت یہودی ہوں گے یا کھلا شرک کرنے والے۔ اسلام صرف ان کی دشمنی کے بارے میں ہی بتایا نہیں کرتا بلکہ اللہ کے رسول ان سے اعلان جنگ کرتے ہوئے دو لشکروں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ دونوں لشکر کون ہیں؟ ایک وہ جو جہاد ہند میں شامل ہوگا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں سے جنگ کرے گا۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا کلام سچا نہیں، یا پھر کون ہے جو میرے آقا کی احادیث کی اطلاع کو برحق نہیں مانتا؟ اب تو سب روزے روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرب قیامت کی ہولناکیوں، دجال کے فتنے اور اس طرح کی تمام دور فتن کی حدیثوں سے آشنائی اور ان کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔